بخاری شریف میں یہ روایت آئی کیا الوائدۃ والموعودۃ فی النار کہ جو عورت بچی کو زندہ دفن کر دیتی وہ بھی جہنم ہے اور وہ بچی بھی جہنم ہے جس کو زندہ دفن کیا. چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ جانتے ہیں زمین میں گاتے تھے. وہ ایک شخص سن رہا تھا, اس نے کہا مولانا یہ عجیب بات ہوئی کہ بچی کے ساتھ ظلم بھی ہوا, اس کو زمین میں دفن کر وہ بھی دوزخ میں چلے گی, اور دفن کرنے والی تو جانی چاہیے چل وائدہ موضوع کو. اب اس عالم نے جواب کوئی نہیں دیا, نہ اس کے پلے تھا, صرف یہ کہہ دیا کہ آئندہ سے میرے درس میں نہ. تو اس نے خط لکھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو, میرے ساتھ یہ ہوا. تو مولانا نے کہا کہ جو لوگ اتنی اہلیت نہیں رکھتے کہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے سکے, انہیں کس نے کہا کہ وہ درس حدیث دینے کے لیے بیٹھے. تو اساتذہ جو ہیں یہ بھی انبیاء کے وارث ہیں, ان کے پاس یہ سارے بچے امانت, ان کو چاہیے پوری تیاری کریں. وہ نہ ہو, میرے ہیڈ ماسٹر سے ریاض حسین صاحب اللہ رحمت فرمائے, انہوں نے بیان کیا کہ میں کسی زمانہ میں ADI لگ گیا, انسپیکٹر اسکول تو گیا, ہائی اسکول کیا ارمال. تو ایک PT ماسٹر تھا, ٹریننگ کرا رہا تھا ڈرل. تو اتنا بے علم تھا کہ اس نے بچوں سے کہا کہ بچوں چپ رہو, میں تمہارا جسمانی باپ. کہنا تو روحانی باپ تھے, اس نے جسمانی باپ کا. اور ایک کلاس میں گیا, اردو کی کلاس تھی, اب بچوں نے نظم پڑھنی شروع کی. تو انہوں نے پڑھا, ایک شکرا تھا کہ جس کو شاید بن بھوکا رہتے ہو گئے تھے 3 دن. ادھر بن پڑا, ادھر دن پڑا. اب میں نے سارے بچوں سے سارا سامنے گئی. آخر میں نے استاد صاحب سے پوچھا کیا آپ پڑھے, انہوں نے کہا یہی ہے جی, ایک شکرا تھا کہ جس کو شاید بن. انہوں نے کہا بن کا دن کا کوئی ہے کافی, کہنے لگا کافیہ وافیہ ہم نہیں جانتے ایسے ہی. انہوں نے پھر آہستہ سمجھایا ریاض صاحب نے کہ اللہ کے بندے بن ہے بغیر, جسے کہتے ہیں ایک شکرا تھا کہ جس کو شاید بن, شکار کے بغیر, اور بن ہے بن نہیں. تو یہ ساری کیوں قیامت آتی ہے؟ اساتذہ مطالعہ نہیں کرتے, کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے کہ یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ان کو مطمئن کرنا ہے. ان کو ہم نے ایسے مسلح آدمی بنا کر نکالا کہ علمی محاذ پر بھی یہ شکست نہ کھاتی. قادیانیوں سے واسطہ ہو. میں نے کئی بچے انہیں اپنی مدارس کے دیکھے کہ وہ قادیانیوں کو چنگل میں پھنس گئے تھے. ان کے ساتھی نے کہا بھائی بچنا ہے تو مولانا صاحب صاحب کے پاس جائیں. وہ کہنے لگے وہ کون ہے, کبھی ان کا نام نہیں آیا اشتہارم, اور کہنے لگا بچنا وہی. میرے پاس گئے, میں نے سمجھایا, پھر وہ کہنے لگے آپ ان سے بات کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر یہ مصطفیٰ آباد جو ہے یہاں سارے وہ قادیانی رات کو اکٹھے ہوئے, ان کے مربی بھی تھے, ذرا کے شہر کے خطیب بھی تھے, میں بھی آ گیا اور چاچی بھی آ گئی. یہاں بات ہوئی, ہاتھ کھڑے کر کہنے لگا آپ ربا جائیں گے. ان کا ہم مانتے, ہمیں کوئی جواب نہیں آیا. آپ ربا چلیں. میں نے کہا ربا چلیں. وقت لے لیا, 2 کاروں پر ہم گئے, اور جو سارے ملک میں دعوت ارشاد کے انچارج ہے نا محسن احمد کا, کئی مرتبہ پھر بھی میں میرا دوست ہے. اور علم ہونا چاہیے بھائی, ایسا علم آپ کے بھائی عیسائی آ جائے سامنے, ہندو آ جائے, یہودی, آپ ان کے مدارس سے واقف ہو, ان کی ترجیح جانتے ہو. آپ صرف 2-4 کتابیں پڑھیں گے ٹھیک ہے, کسی مسجد کی امامت تو کر رہے ہیں, مگر وہ کام جس کے لیے انبیاء آئے, اس دین کو اپنے پر بھی نافذ کرنا, زمین پر غالب کرنا, ایسی تیاری کرے کہ آپ قاضی بنا دیا جائے. آپ کو پتا ہو کہ فیصلہ کرنے کا یہ طریقہ. آپ اگر اسمبلی کے ممبر ہو, آپ کو قانون سازی کے بارے میں اجتہاد اور اس کے اصولوں کا پتا ہو, تو اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ بچے ان کے پاس اللہ کی امانت. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں, حضور امت کے روحانی باپ ہیں, آپ کی مائیں بیویاں ہماری مائیں ہیں. اس لیے ان بچوں کو شفیق باپ کی طرح تعلیم دیں, ڈانٹے نہیں, جھڑکے نہیں, یہ مارنا یہ کوئی علاج نہیں. پیار سے ان کی بات سنیں, ان کے سوالوں کا جواب دیں, اور بچوں میں ادب ہونا چاہیے. بالکل جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بس جب تک میں نہ بتاؤں بیعت بھی نہیں کرنا, بیعت ادب سے پیش آتے رہے, پوچھتے رہے. تو ادب ہونا چاہیے. اب ادب کے بارے میں دیکھیں, جو لوگ بلندی پر پہنچے ہیں, جنہیں ہم آسمان علم کے اس وقت آفتاب اور مہتاب کہتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں ورک اٹھتا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے, تو میں اس کی آواز نہیں پیدا ہونے دیتا, اتنی آہستہ سے کہ ان کے کانوں تک آواز بھی نہ جائے. استاد کی شان میں یہ گستاخی نہ ہوتی. کہتے ہیں میں نے وکیل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کبھی پانی نہیں کیا کہ استاد دیکھ رہا ہے میں پانی کیوں. اب کہاں گیا وہ ادب جس کی وجہ سے بے برکتی, بچوں کو کچھ نہیں ملتا. استاد کا دل خوش ہوگا اگر اس کا احترام کریں گے. صرف سامنے نہیں ہونا یہ چاہیے کہ جو فوت ہو گئے آپ ان کے لیے دعائیں کریں. اور میری روزانہ کی یاد اللہ اسی پر مجھے رکھے, میں صبح شام اپنے ان اساتذہ کو, بے شک وہ دنیاوی تھے اسکول کالجز میں یا دینی تھے, کبھی نہیں بلاتا. ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. ان کا بڑا احسان اور منت ہے میری گردن پر, اس لیے فوت ہو گئے, دعائے رحمت کرو ان کے لیے. زندہ ہے
ان کی غیبت میں بھی ان کا احترام کرو. کئی بچوں کو دیکھا استاد کے سامنے شاید نہ ضرورت کرتے ہیں، بعد میں مذاق اڑاتے ہیں، برے نام رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیسے علم ملے گا؟ ہونا یہ چاہیے کہ غیر حاضری میں بھی آپ پورا ادب کریں، احترام سے ان کا تذکرہ کریں اور ان سے علم کی دولت حاصل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ نصیب ہوگی، اللہ آپ کے سینے کھول دے گا. اور محنت کریں، آپ محنت میں کمی نہ چھوڑیں. وہ سیدہ شریف کا ایک واقعہ آپ کے لیے کافی ہے کہ کچھ بھی کرنا پڑے علم کے لیے آپ کیوں شمع پہ علم باعث گزار شمع کی طرح گل جائیں آپ دن رات ایک کر. اور اس کے لیے لائبریری بھی آپ جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ تالے لگا کر لوگ رکھتے ہیں، بہت بری بات ہے. صرف وہ کتاب پڑھنا جو درس میں شامل ہے، اس سے کوئی علم نہیں آتا. میں اسکول کے زمانہ میں کالج میں ہوتا تھا، جو لائبریری صبح کارڈ جمع کرانا، 3-4 کتابیں لے لیں، اپنی کتابیں نہیں پڑھتا تھا، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. دوسری اتنی پڑھ لیتا تھا کہ وہ ساری کتاب اس میں آ جاتی. میرے استاد بھی تھے مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ، وہ یہی نصیحت کہتے ہیں، اطاعت جو مضمون کورس میں شامل ہے نا وہ پوری کتاب آخر کرو، شروع سے آخر تک پڑھو، پتہ چلے کہ مصنف نے کیا لکھا، یہ کہاں جا کر مضمون آتا. پھر پرچہ لکھنے کے لیے رٹے لگانے کی ضرورت نہیں. مگر ہمتیں پست ہو گئیں، بچے بھی تھوڑا تھوڑا پڑھ کے کہتے ہیں چلو مسجد کوئی سنبھال رہی ہے تقریریں. اور یہ تقریروں کا چسکا بھی بہت برا، جیسے بالغ ہونے سے پہلے شادی جائے ظلم ہے بچے کے ساتھ، ایسے ابھی اس کا علم راسخ نہیں ہوا، وہ نکل جاتے ہیں جمعہ پڑھانے کی. وہاں سے کوئی 150 مل جاتا ہے، انہیں ہاتھ پڑھ جاتی ہے، یار بڑا علم پڑھ کر بھی یہی کرنا ہونا. پیسے ملنے شروع ہو گئے، انہوں نے پھر کوئی مواعظے تارک لے لیا، کوئی مواعظے قاسم. علم تباہ ہو. علم جو ہے نا اس کو پختہ کریں، اصل بنیادی کتابیں پڑھیں اور اس میں آپ تعصب کو بالکل جگہ نہ دیں. جیسا میں نے حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ کا واقعہ بیان فرمایا، علم میں اگر آپ یہ دیواریں کھڑی کر دیں گے کہ اس کا پڑھنا اس کا نہیں پڑھنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر قسم کا علم آپ پڑھیں، اس میں اگر کچھ غلطیاں ہوں گی وہ بھی اگر آپ نہیں سمجھ سکتے اپنے اساتذہ سے ان کے بارے میں استصواب کریں. پڑھنا سب کچھ دیں. اب کتنے علماء جن کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ قرآن پرویز پر تنقید کرتے ہیں، ایک کتاب نہیں ہونے چاہیے، وہ جانتے ہی نہیں کہ پرویز نے کیا کہا، سن رکھا کہ سنن کو نہیں مانتا. یہ تنقید کافی نہیں. تبصرہ اس شخص کو کرنا چاہیے جس نے اس شخص کا سارا لٹریچر ایمانداری سے پڑھا. یہ بھی نہیں کہ ضد سے پڑھا، نشان لگانے مناظرہ کے لیے. مناظرہ بدترین فن ہے جس نے اسلام میں جنم لیا. جس دن سے یہ جدل شروع ہوا نا کہ میدان میں اترتے ہیں پہلوانوں کی طرح کہ اس کو ہرانا، نیت ہی جیسے کہ ماننا نہیں بس ہرانا. کیلے چانٹے ساتھ لے جاتے ہیں، تم تالی بجا دینا کہہ رہے واہ 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 مولانا آپ نے حج کر لی. پہلے نیت بات نہ کوئی سمجھنا نہ سمجھنا. ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی آپ اس کی بھی بات غور سے سنیں، اپنی بھی کہیں اور قرآن کے طریقہ کے مطابق الہ کلمۃ سواء بیننا و بینک، جو مشترک باتیں وہ تو لے لیں کہ یہ بھی مانتا، میں بھی اختلافی نہ بناتے جائیں کہ ہر بات اختلافی ہو جائے. اگر 99% اتفاق ہے پہلے اس کو لیں اور اس کو بنیاد بنا کر ہی گفتگو آگے بڑھائیں گے. جن چیزوں میں اختلاف ہے پہلی مانی ہوئی باتیں یہ بھی آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں. اساتذہ میں طرف یہ جو ہے نا الزامی جواب یہ دین میں کہیں نہیں ہے. یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ آدمی اپنی غلطی چھپانے کے لیے دوسرے کی غلطی پیش کرے کہ میرا اگر کوئی مسئلہ غلط ہے تو آپ کا بھی غلط، اس کے غلط سے آپ کا صحیح ہو گیا. انبیاء علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کیا، اپنے دلائل مشکل دیے ہیں کہ ہمارے پاس جو حق ہے اس کے حق ہونے کی یہ دلائل. دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈتے رہنا اور وہ لکھ کر رکھنا کہ یہ بات کرے گا تو اس کی بھی کوئی بات الزامی طور پر پیش کر دیں گے، یہ دین حق کا راستہ نہیں ہے. بالکل تحقیقی راستہ اپنائیں، مطالعہ وسیع کریں اور سوال جو ہے اس کے لیے بالکل تیار. رسول کریم علیہ السلام نے جب خود کئی مرتبہ سوال کیے کہ لوگوں کے اندر تلاش حق کی ضرورت پیدا ہو، علم کا شوق پیدا، وہ واقعہ آپ کے سامنے جس دن آپ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ درخت کون سا جس کی قرآن میں کلمہ طیبہ سے مثال دی ہے کہ اس کی جڑیں گہری ہیں، فضا میں اس کی شاخیں. تو لوگ کوئی کچھ کہتا رہا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ کھجور ہے. صحیح جواب بھی یہی تھا، مگر میں اپنے والد صاحب کے احترام کی وجہ سے چپ رہا کہ ابا جی موجود ہے میں کیوں بولوں. بعد میں انہوں نے جب ابا جی سے یہ ذکر کیا تو کہا عبداللہ اگر یہ تو جواب دے دیتا تو مجھے اتنی دوروں سے زیادہ پیارا تھا. تو بعد میں نبی علیہ السلام نے تو سوال کرنے چاہیے اساتذہ کو بھی تاکہ بچے اس کے لیے تیاری کر کے آئے، مطالعہ کریں اور مطالعہ کے لیے انہیں کتابیں دیں. لائبریری کی کتابیں جو نا سینکڑا وہ چارج ہے دین بچوں کو. ٹھیک ہے نا جی، بدجانت نہیں ہونا چاہیے کہ کتاب ہاتھ آ گئی تو اب ہضم نہیں کر دینی، واپس کریں مگر پڑھنے کا شوق پیدا کریں. جو پڑھیں گے آپ کو ایسی لذت آئے گی جس کا کوئی اندازہ نہیں. جیسے کئی نیک لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک لفظ کی لغوی تشریح جب معلوم ہو جاتی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ لغت میں اس کا کیا جب وہ تحقیق مکمل ہوتی تو حکمرانوں کو کسی ملک کے فتح ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ہمیں ہوتی ہے. مسئلہ حل ہو گیا.
مگر یہ شوق پیدا ہوگا جب آپ پوری توجہ سے علم کی طرف لگ جائیں گے. اساتذہ بھی آپ کی ہے حوصلہ افزائی کریں گے, ڈانٹے نہیں کہ بچہ کیوں سوالوں سے تنگ کرتا, آپ تیاری کر کے آ گئے. اساتذہ کو بھی پوری طرح مسلح ہونا چاہیے. وہ 2-4 کتابیں جو کئی زمانہ پڑھی اس پر نہ رہیں. اللہ کی مہربانی سے شروع بہت ہیں, لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا. اپنے علم کو وسیع کریں, طالب علموں کی رہنمائی کریں اور ذہن میں وہ ٹارگٹ رکھیں. وہ منظر اگر نظروں سے ہو جائے نا کہ مسلمان کو دنیا میں غلبہ دین کے لیے ہم نے تیار کرنا ہے, اس کے لیے دوسرے دنیاوی علوم بھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسباب کے طور پر آ جاتے ہیں, وہ ہم سیکھیں گے, اسلحہ چلانا سیکھیں گے, ہم ملکی مینجمنٹ سے کہ پھر ہی غلبہ اسلام کے وقت کارکن ثابت ہوں گے. وہ بیکار نہیں علوم, مگر اصل علوم جن کی اللہ رسول نے تعریف کی ہے نا, اب لوگ ان سائنس اور دوسرے علوم پر ان کو منتظر کرتے ہیں, یہ بھی زیادتی ہے. ایسا نہیں, ان کے لیے اور باتیں بہت سے دلائل. دین میں جس علم کی فضیلت ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول علیہ السلام کی سنت ہے. اس کے علاوہ کوئی شے اعلی علم نہیں ہے. اللہ نے علم محض نہیں کہا, علم کا من بعد ما جاءکم العلم پراپر نام ہے کہ خاص علم جو اللہ کی طرف سے آیا وہ صرف وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا. اور یہ ایسا علم ہے کہ اگر یہ آدمی نہ حاصل کرے, ساری دنیا کی ڈگریاں اس کے پاس ہوں, بہت بڑا وہ دانشور بن جائے, مگر علم میں کہ راہ حق نہ نماز جہالت, جس علم سے حق کا راستہ نظر نہیں آیا, اللہ نہیں ملا. اور آخر میں توجہ دلاؤں گا کہ 3 چیزیں جس کے بارے میں اللہ نے اپنے رسول کے بارے میں کہا کہ وہ اس کی تعلیم دیتا ہے, کتاب ہے, حکمت ہے اور آیات کی تلاوت کرتا ہے. اس سے تزکیہ ہوتا. پھر ان کی تشریح ٹھیک ہے, ہم حدیث کرتے ہیں دوسری, میری بات آپ سن لیں. قرآن مجید میں یہ تینوں چیزیں, ایک حصہ آیات کا ہے, قرآن بھی آیات ہے, مگر بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے کہ پہاڑوں میں, ستاروں میں, دن رات کی آمد میں, رنگوں کے آیات لکھوں میں, علم کے متلاشی لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں. یہ حصہ جس میں دلائل بیان ہوئے نا, یہ قرآن میں آیات کا حصہ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں تحکم سے منوایا کہ میں ہوں اور میری یہ صفات, دلائل دیے اپنے وجود کے اور ایک ہونے کے. اور یہ دور ایسا ہے کہ اگر کوئی بچہ اور استاد خود بھی مطمئن نہیں, اور لوگوں کو بھی مطمئن نہیں کر سکتا کہ تم کیوں مانتے ہو کہ خدا ہے, جبکہ بہت پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود کائنات وجود میں آئی اور چل رہی. ہمارا وہ علم کرام جو ہم پڑھتے تھے نا, حضور صلی امکان والا, اس کو نہ سمجھتے نہ وہ کارآمد ہے. جو پڑھے گا اس کو پڑھا ہم نے, خود شک کا شکار ہو جائے گا. راضی سے کون بڑا ہے علم کلام کا ماہر, مرا ہے توبہ کر کے مرا ہے, اس علم سے سوائے کیلوں کا کچھ نہیں ملا. یہ صرف نکما ہے. قرآن میں جو دلائل بیان ہوئے اللہ کے, اس کی نشانیاں, یہ حصہ ہے جس کو کہا یتلو علیہم آیاتی. پیغمبر پہلے اگر منواتا ہے کہ اللہ ہے, قیامت پر حق ہے, میں رسول ہوں, اس کے دلائل دیتا. دلائل کا حصہ جو ہے آیات, اس سے علم کلام بن گیا. یہ علم التوحید, علم کلام کیا کہنا, یہ عقائد کا سارا علم جو ہے پر مبنی. اور دوسری بات ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتا. کتاب قرآن سارا ہے, مگر یہاں قرآن کے حصوں کی بات ہو رہی. آپ دیکھتے ہیں کئی جگہ شرعی احکام دیے, وہاں کتاب اللہ علیکم, کوتب علیکم السلام, کوتب علیکم الوصیت, کوتب کا. تو جو شریعت ہے پھر لا فقہ کہہ رہے, حدیث کہہ رہے, جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ تم کر سکتے ہو, یعنی وہ کتاب, اس کی بھی تعلیم دینی. پہلے قائد مضبوط کرنے کہ دلیل سے مانے اللہ کو اور آخرت کا رسول کو, پھر قانون دینا ہے کہ زندگی اب کیسے گزارنی ہے. اور پھر یہ کہ انسان بالغ ہو گیا. اب وہ زمانہ نہیں کہ بچے کو کہہ دیں یہ کام کر دو, ہر شخص کیوں پوچھتا ہے. یہ الحکمہ ہے کہ قرآن نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فلسفہ احکام کا بیان کیا, اس پر بھی مستقل کتابیں جو اساتذہ کو بھی پڑھنی چاہیے, بچوں کو بھی پڑھنی چاہیے. اور 2-3 تو لکھنے والے ایسے ہوئے نا کہ ان کی کتابیں اگر آپ نے نہ پڑھی تو حکمت نہیں سمجھ آئے گی. آپ ظاہری طور پر ہاتھ باندھ لیں گے, یہاں رفع جائیں, مگر کیوں, اس کا جواب نہیں آپ کے پاس ہوگا. یہ امام غزالی کے احیاء الدین آپ ضرور پڑھیں, ان کی آخری عمر کی تصنیف ہے, محنت سے لکھی ہے. اس میں حدیث اگر ضعیف ہیں تو یہ ان کا فن نہیں تھا. بڑے بڑے جو مقصدی وغیرہ حدیث میں ضعیف ہے, اس کی نہیں بات, مگر جو نقطے بیان کیے ہیں دین کے فلسفے کے, بہت اعلیٰ. اور شیخ عز الدین بن عبدالسلام ہے, اور ہمارے دور میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت البارگہ پہ اس قابل ہے کہ وہ نصاب میں ایک ایک استاد اور بچہ اس کو پڑھے. بالخصوص اس کا دوسرا حصہ جہاں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے حدیث کا فلسفہ بیان فرمایا, عقائد سے لے کر پوری شریعت آدمی پڑھتا ہے تو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ ریشنلزم کا دور شروع ہو رہا تھا. انگریز آ رہے تھے, لوگوں میں یہ وبا عام ہو جانی تھی کہ ہم محض اللہ رسول کے کہنے پر نہیں مانتے, ہمیں بتاؤ یہ کیوں. تو شاہ صاحب سے اللہ نے ایسی کتاب لکھوا دی جنہوں نے یہ بھی بتایا کہ دین یہ کہتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ دین یہ کیوں کہتا ہے, اس میں کیا منافع ہیں,
اور اس کو چھوڑنے سے کیا مضرات اور نقصانات ہوں گے. واقعی وہ کتاب اسم سننا حجت اللہ البالغہ اللہ نے ایسی لکھوا دی کہ اب کوئی شخص بہانا نہیں کر سکتا. دہریہ ہو یا مسلم جو پڑھے گا وہ حق در نہیں کرے تو باز ورنہ مانیں گا کہ اس سے زیادہ حکمت بڑا دین کوئی نہیں ہو سکتا. تو آیات دلائل ہیں، یہ ہر شخص کو پہنچنے چاہیے. آپ زبردستی اگر بچوں کو مراتے ہیں کہ دہریہ مل گیا نا، اس نے ایسی دلیلیں پیش کرنی ہیں ایمان ہل جانا. واقعی اللہ کوئی نہیں. اللہ کے ہونے کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رسول علیہ السلام کے سچا رسول ہونے کے بارے میں دلائل ہونے چاہیے، لاجک، منطق، اتنے مضبوط اور قوی دلائل کہ آپ پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں آؤ میرے ساتھ گفتگو کرو، کوئی ہلائے میرے ایمان کو. اور یہ یقین وہ دولت ہے، یقین پیدا کرے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے پھول. وہ بوریا نشین بھی ہوگا استاد بادشاہ اس کے سامنے آ کر جھکیں گے، اس کا احترام کریں گے. ایسی چیز ہے یقین، یقین پیدا ہو محکم کہ ہل نہیں سکتا کہ واقعی اللہ کو ایسے ہی دیکھے جیسے آنکھوں سے دیکھتا ہے، نظر تو نہیں آتا مگر دلائل میں ایسے ہی ہوگا، کوئی ہلا ہی نہیں سکتا. آخرت پر یقین ہے تو دلائل ہونے چاہیے جو احکام شرعیہ ہے اس پر. اور اس میں بھی آپ اللہ کے لیے جیسے حکیم صاحب کا مشن تھا، اللہ ان پر عمل کرے، وہ یہی چاہتے تھے. لوگ کہتے تھے انہیں یار حدیث کے علاوہ حنفی کرو، کہتے یار چھوڑو، اس سے بلند ہو کر سوچا کرو. مسلمان سارے ایک ہیں، جس نے بھی محنت کی ہے دین کی خدمت کی، سب کی خدمات کا اعتراف کرو، سب کا پڑھو، فقہاء کا پڑھو، محدثین کا پڑھو، اور عمل وہ کرو جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی الوصیہ میں انہوں نے کہا. فقہاء نے حدیث کو نظر انداز کر دیا، فقیہوں نے جیسے امام ابن حزم ہے وہ صرف اجتہاد کے منکر ہو گئے. حالانکہ دین کیسے آگے چلتا، روزانہ نئے نئے مسائل پیدا ہوتے. کہاں ہے قرآن و حدیث میں لکھے؟ اصول ہیں، تلاش کرنا پڑے گا. ہوائی جہاز میں نماز ہوتی ہے یا نہیں، یا اس طرح یہ خون دینا جائز ہے یا نہیں، لکھا تو نہیں ملے. اب دلائل سے یہ مستنبط کریں گے کہ جائز بنتا ہے یا نہیں. تو اس لیے شاہ صاحب کا کہنا فقہاء محدثین کے گروہ میں شامل ہو، جو فقہ بھی پڑے ہوئے ہو، حدیث پر بھی بور رکھتے ہیں. ان کا جو مسلک ہوگا نا وہ معتدل اور متوازن ہوگا، اور ساتھ جو حکمت ہے اللہ کے لیے. اس کے لیے آپ بالکل یہ بلا جھجک میں موقع دوں گا انشاءاللہ، کبھی آپ کھلے دل سے سوال کریں. یہ تصوف کو برا نہ جانے، ہر شخص نے زبان پر چڑھا لیا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ یہ نہیں کہتے تھے مگر اب یہ راؤ چل گئی حاضر کہ صوفیہ، افکار و صوفیہ، اور ان کی باتوں کو بگاڑ کر لوگوں کو متنفر کر دیا. وہ بالکل بے دین نہیں تھے، کتاب و سنت سے باہر نہیں تھے. اتنے بڑے امام ہیں شوکانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی جان سے فرماتے ہیں ریاض المرتضی کی کہ میں نے جب فتوحات اور فصوص خود پڑھی، یہ ابن عربی کی کتابیں جو بہت بدنام ہیں کہ ان میں کفر رہا، کہتے ہیں میں نے جب خود پڑھی تو پتہ چلا کہ ان میں ایک بات بھی خلاف شرع نہیں ہے، صرف ان کی کچھ اصطلاحیں ہیں. جو اس طرح نہیں سمجھے گا، آپ ڈھیر بازوں کے پاس بیٹھے ان کی بات ہی نہیں سمجھ آئی، ان کی اپنی بولی ہوتی. صوفیہ کی بولی سمجھ لیں پھر پڑھیں گے، جو قرآن میں پڑھ رہے ہیں جو حدیث میں پڑھ رہے ہیں یہی ہوگا، مگر وہاں اخلاص ملے گا. وہ صرف ظاہری جو ہے نا عبادت کہ چھلکا ہو، صبح سے شام تک آدمی کھانا نہ کھائے، بیوی کے بغیر روزہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں یہ تو ظاہری روزہ، یہ فقہ کا روزہ. مگر اصل کا جو ہے مطلوب روزہ وہ تو ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے برائی نہیں چھوڑی، بری باتیں نہیں چھوڑی، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے. یہ عبادت میں روح پیدا جو کرتے ہیں، اس کو تصوف نہ کہیں، احسان کہیں، جو مرضی کہیں، مگر یہ دین کے 3 شعبے ہیں جو اساتذہ کو بھی سامنے رکھنے چاہیے. طالب علم جو نبی کا کام تھا، تلاوت یاد آتے نہیں حضور پڑھتے تھے، دلائل دیتے تھے، دلائل پڑھ کر سناتے تھے، اور کتاب کی تعلیم کیا دیتے تھے؟ شریعت سکھاتے تھے. اور پھر حکمت کی تعلیم دیتے تھے کہ اس عمل میں جو روح ہے، اس کا جو فلسفہ اس کو بیان کرتے تھے. جب اس کو آدمی سمجھ لیتا پھر یہی حج، روزہ، نماز دینا یا آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہیں، آدمی کو وہ لذت اور کیف نصیب ہوتی ہے جو باتوں میں نہیں سے بیان نہیں ہو سکتی. جس پر یہ حال وارد ہوگا وہی سمجھ سکتا ہے کہ صوفیہ کا بھی بہت بڑا احسان ہے. باقی ساری دنیا جانتی ہے، نہ فقہاء، نہ محدثین، نہ صوفیہ، کوئی معصوم نہیں ہے. وہ تو اللہ کے نبی ہیں جن کی اللہ نے حفاظت کی. باقی کچھ باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، مگر اس کے لیے مطالعہ ضروری ہے. اور یہ گمراہ فرقے جو ہیں ان کا بھی پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہمیشہ ذہن میں رکھیں. حضرت عمر رضی اللہ کے سامنے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی اتنا نیک ہے کہ وہ برائی کو جانتا ہی، آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر تو وہ برائی میں پڑ جائے گا. جب وہ برائی کو سمجھتا نہیں پڑ جائے گا، اور سمجھے گا نہیں لاشعوری طور. تو جو سمجھتے نہیں کہ یہ فرقے کیا کہتے ہیں وہ جواب بھی نہیں دے سکتے. آپ پوری ہمدردی سے سب کا پڑھیں. کوئی اشکال آ جائے تو میرے ساتھی موجود ہیں، میں موجود. کوئی سوال آپ کے سامنے آ جائے، منکرین حدیث کا ہے، قادیانیوں کا ہو، کسی اور کو آپ لائیں، مگر علم کو آپ وسیع کریں، اس کو محدود نہ رہنے دیں، ورنہ جو اصل برکت اور ثمرہ علم کا وہ نہیں حاصل ہوگا. اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے
کہ ہم علم کو اس نیت سے پڑھیں جس کے لیے اللہ رسول نے یہ فریضہ متعارف کیا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا، آخرت بہتر بنانی ہے، اور اس روشنی کو پوری دنیا